سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ یہ تھے جناب اختر حسین صاحب جو آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے۔ انوار چار دہ کی وحدت ہے فاطمہ، انوار چار دہ کی وحدت ہے فاطمہ، شیراز کتاب ولایت ہے فاطمہ۔ اور مرد خدا علی ہیں جو مردوں کا افتخار، مرد خدا علی ہیں جو مردوں کا افتخار، ہے عورتوں کو فخر کہ عورت ہیں فاطمہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس ابھی اشعار کی تلاوت کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب اویس اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ جناب اویس اقبال صاحب، اویس اقبال صاحب شاید نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا اپنے مدرسہ بوتراب کے عالم کورس کے شعلہ بیان مقرر جناب اسد علی رضوی صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان کے حوالے سے تقریر پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ولایت۔ میں آپ کے سامنے ولایت پیش کرنا چاہوں گا، اور جس طرح ولایت کو پیش کرنے کا حق ہے اگر میں اس طرح پیش نہ کر سکا تو مجھے افسوس ہوگا، اور جس طرح ولایت کو سننے کا حق ہے اگر آپ سب نے اس طرح نہ سنا تو آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ تو پورے مجمع کی توجہ چاہیے، تمام افراد میرے ساتھ سفر کرتے رہیں۔ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فقیر بھی عجیب فقیر ہے، مسجد نبوی میں آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو راہ خدا میں کچھ دے۔ تمام کے تمام اصحاب نماز میں متوجہ تھے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر کوئی امیر المومنین ہو، معراج یہاں نہیں وہاں ہوتی ہے، معراج یہاں نہیں وہاں ہوتی ہے۔ تمام کے تمام اصحاب نماز میں متوجہ تھے۔ ایک مرتبہ اس نے تمام افراد کو صدائیں لگائیں، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ خدا سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اے پروردگارا، تو گواہ رہنا تیرے گھر پہ آیا تھا، تیرے عبادت گزار بندوں سے مانگ رہا تھا، کسی نے کچھ نہ دیا۔ جیسے ہی یہ سننا تھا میرے مولا نے حالت رکوع میں انگوٹھی کا اشارہ پیش کیا، فوراً سمجھ گیا زکوٰۃ میں انگوٹھی کا اشارہ ہے، آگے بڑھا اور انگوٹھی کو اتار لیا۔ تمام کے تمام افراد نماز میں متوجہ تھے، اصحاب نماز پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ صرف اللہ کا ولی دے رہا تھا، زکوٰۃ اللہ کا ولی دے رہا تھا۔ نماز مومن کی معراج ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ یہاں نہیں وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی اس نے وہاں کلام کیا، میرے مولا نے وہاں سے سنا، یہاں سے عطا کیا، وہاں سے جبرائیل آیت لے کے آئے، یہاں سے رسول خدا مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ یہاں سے رسول خدا آئے، رسول خدا نے آ کے سوال کیا کیا کسی نے نماز میں کچھ دیا ہے؟ اب اگر میں اپنے انداز سے پیش کروں، جو لوگ کل تک میرے مولا کے فضائل چھپاتے تھے، گھٹاتے تھے، بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، وہ چرن گوئیاں کرنے لگے کہ آج تو علی کی نماز میں کوئی نہ کوئی نص رہا ہوگا، چلو آؤ رسول کے پاس چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ علی نے یہ زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے۔ وہ تمام افراد رسول خدا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، توجہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے اپنی بڑی بڑی لومڑی جیسی آنکھوں سے دیکھا ہے، علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے۔
علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے. رسول نے کہا آج سے اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور مومنوں میں سے وہ, یا میں یہ کہوں رسول نے کہا ہوگا کہ اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور علی تمہارا ولی ہے. اب خبردار علی کے کوئی مقابل نہ آئے. اب جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ اللہ کے مقابلے میں, وہ اللہ کے مقابلے میں آئے گا. اب کوئی علی کے مقابلے میں نہ آئے, اور جو علی کے مقابلے میں آیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آیا ہے, اسی لیے اسے دنیا میں بھی لعنت ملی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ملی ہے. عزیزان گرامی, دنیا میں بھی لعنت ملی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ملی ہے. اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی انگوٹھی تھی جو میرے مولا نے زکوٰۃ میں دی, اور وہ پھر یہ بھی کہتا ہے اس آیت میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یقیمون الصلاۃ, یقیمون جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے. علی تو واحد ہیں, تو اللہ نے کیوں مفرد کا صیغہ استعمال نہیں کیا؟ اللہ نے کیوں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے؟ کیونکہ اللہ علیم ہے. اللہ جانتا تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہر زمانے میں میرے مولا کا مقابلہ کریں گے. اللہ نے اس آیت میں جمع کا صیغہ اور مضارع کا مستقبل کا صیغہ رکھ کے بتا دیا کہ اب جو علی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے پہلے علی جیسا بن کے تو دکھائے, پہلے علی جیسا بن کے تو دکھا دے. عزیزان گرامی, تو بہت مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں وہ انگوٹھی تھی کیا. میں کہتا ہوں نیلم ہو, یاقوت ہو, در نجف ہو, جو بھی ہو, میرے مولا کے ہاتھ سے مسک ہو گیا تو جنت کا ٹکڑا بن گیا, جنت کا ٹکڑا بن گیا. بڑے بڑے عرفا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نبی سلمان انگوٹھی پہنا کرتے تھے, اس انگوٹھی کے ماتحت نبی سلمان کی حکومت تھی, تمام حیوانات نباتات تمام اس انگوٹھی کے ماتحت تھے. توجہ, جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں, پورے مجمع کی توجہ چاہیے. جو انگوٹھی پہن کے حکومت کرے اسے نبی سلمان کہتے ہیں, اور جو اس انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دے اسے مولا کائنات کہتے ہیں, اسے مولا کائنات کہتے ہیں. تو نبی سلمان وہ انگوٹھی پہن کے حکومت کرتے تھے. حیوانات, نباتات, چرند پرند, تمام جنگلات, 100 فران جنگلات پہ ان کی حکومت تھی. ایک روز دربار سجا ہوا تھا, نبی سلمان تخت پہ سفر کر رہے تھے. جیسے ہی ایک منزل پہ پہنچا, انگوٹھی کا دریا میں گرنا تھا, ایک مچھلی نے اس انگوٹھی کو نکل لیا, اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نکل لیا. اب جنات نے تخت کو واپس نیچے رکھ دیا. نبی سلمان نے سوال کی کیا بات ہے, کیوں تخت کو نیچے رکھتے ہو؟ کہنے لگے اے نبی خدا, آپ کی اس انگوٹھی کے ماتحت ہم تھے, آپ کی پوری حکومت اس انگوٹھی کے ماتحت ہے. اب کیونکہ آپ کی وہ انگوٹھی نہیں رہی ہے تو ہم آپ کے ماتحت نہیں رہے. کئی برس تک نبی سلمان زمین پہ سفر کرتے رہے, ایک گھر میں ملازمت کرتے تھے. ایک شخص نے اپنی بیٹی سے کہا عجیب مچھلی ہے, اس کے پیٹ میں انگوٹھی برآمد ہوئی ہے. نبی سلمان نے کہا لاؤ مجھے دو. کہا کیوں؟ کہا بھی پہن کے بتاتا ہوں. جیسے ہی نبی خدا نے اس انگوٹھی کا پہننا تھا, جنات واپس آ گئے, تخت کو لے آئے. نبی خدا نے سوال کیا کیوں تخت کو لائے ہو؟ کہا اے نبی خدا, آپ کی انگوٹھی واپس آ گئی ہے, اس لیے ہم آپ کی حکومت میں واپس آ گئے ہیں. جیسے ہی نبی خدا نے انگوٹھی کو پہنا, تمام جنات, حیوانات, نباتات سب ان کے تابع ہو گئے. تمام عرفا لکھتے ہیں وہی انگوٹھی میرے مولا نے زکوٰۃ میں دی تھی. 100 فران جنگلوں پہ, حیوانات, نباتات سب پہ نبی سلمان کی حکومت تھی. زکوٰۃ میں میرے مولا نے دی. زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتی ہے. نبی سلمان کی حکومت میرے مولا کی حکومت کا 40واں حصہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.